اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو. لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں، جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے. آج کے درس کا عنوان ہے کہ اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے کچھ کے احوال آپ کو بتائے اور کچھ کے احوال آپ کو نہیں بتائے. تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام اور رسولان اعظام اس زمین پر تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارسال فرمائے 1,24,000 میں سے 24,000 نہیں، 2,400 نہیں، بلکہ 24 یا 25 ہی کا ذکر قرآن مجید میں ہے. انہی کا نام آیا. 24 یا 25 انبیاء اور رسول، ان سے زیادہ کا نام نہیں ملے گا. اور بھیجے کتنے ہیں؟ 1,24,000. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے بہت رسولوں کو بھیجا اور کچھ کے احوال تو آپ کو بتائے ہیں اور کچھ کے نہیں بتائے ہیں. یہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم جب رسول بنا کر بھیجیں اور اس کا ذکر نہ کریں تو اس سے دل برداشتہ مت ہونا، اس لیے کہ ہمارا بھیجنا ہی تمہارے لیے کافی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے، اتنا کافی ہے. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ راز میں کام کرتے ہیں اور نیک کاموں کو ایسے چھپا کر کرتے ہیں کہ اس نیک کام کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ جس کو بتانے کے لیے وہ کام کرنا چاہتے تھے وہ جان لیا، اور جب وہ جان لیتے اتنا کافی ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی سے پوچھے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے نماز پڑھی، بلکہ ہمیں چاہیے کہ یہ دل میں تصور رکھے کہ ہم نماز جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس نے دیکھ لیا، جس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں اس نے دیکھ لیا، جس کے لیے اجتماعات کر رہے ہیں اس نے دیکھ لیا، جس کے لیے تقریر کر رہے ہیں اس نے دیکھ لیا. اب یہ سوچنا کہ ہماری تقریر میں اتنے لوگ نہیں آئے، ہمارے اجتماعات میں اتنے لوگ نہیں آئے، یا گھسیٹ کر ان کو لانا، یہ اس نیت کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس لیے لا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں. لیکن اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام کی، ہمارے اجتماع کی سکسیس جو ہے وہ لوگوں کی تعداد پر ہے، تو یہ بالکل نہیں ہے. لوگوں کی تعداد آپ کے پروگرام کو سکسیس نہیں کرتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تقریر کا قبول ہو جانا اور کسی کا اس تقریر کو سننے کے بعد تائب ہو جانا اور اپنے بھٹکے ہوئے رستے کو چھوڑ کر راہ ہدایت پر آ جانا، یہ کامیابی کی دلیل ہے. کتنے نعرے لگے اور کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہا، یہ معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہ معنی رکھتا ہے کہ میرے رب نے میری بات سنی یا نہیں سنی، جو میں نے کام کیا میرے رب تک پہنچ گیا یا نہیں پہنچا. یہ سب سے اہم ہے. اور جیسے یہ تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کر رہا ہوں، سب سے بڑی بلا اور وہ ہے ریا، اس ریاکاری سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. کیونکہ اب تو آپ کو کسی کو دکھاوا کرنا ہی نہیں. آپ کے مزاج میں تو یہ ہے کہ میں صرف للہ کام کرتا ہوں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، میں اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں. اب میں مکۃ المکرمہ میں جا کر لوگوں کو بتانے کے لیے، ان کو پروف کرنے کے لیے ویڈیوز بنا کر نہیں بھیجوں گا کہ دیکھو میں آ چکا ہوں مکہ میں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ وہاں جا کر یادگار تصویریں نہ بنائیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسے سوشل میڈیا پر ڈال کر بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ اب کیا صفائی دینا چاہ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اگر لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے تاکہ دین زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے تو اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے. لیکن اگر اس پہنچانے میں یہ چیز شامل ہو گئی کہ نہیں میری شہرت بھی اس میں شامل ہے، تو یقین مانیے جو شہرت آپ چاہتے تھے دنیا میں آپ کو مل گئی، اب بروز قیامت آپ کو کوئی حصہ نہیں ملنے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. ریاکار کو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتا ہے
کہ جس کے لیے تم ریا کاری کرتے تھے اس نے تم کو دیکھ لیا، اب ہمارے پاس کیا اجر لینے آئے ہو؟ تو اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہمیں جو بتایا اس سے عظیم درس یہ دیا کہ بندہ جو بھی کام کرے وہ اللہ کو دکھانے کے لیے کرے، نہ کہ یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ دیکھو میں نے فلاں کام کیا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہاون کے قلعہ کے فتح کے لیے بہت سے لوگوں کو بھیجا اور سپہ سالار بنایا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نہاون کا قلعہ فتح ہو گیا، اور جب قلعہ فتح ہو گیا تو وہاں سے صائب بن اقرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے، اور لوٹنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کی اور کہا کہ حضور خوشخبری ہو، بشارت ہو کہ نہاون کا قلعہ فتح ہو گیا، ہم نے فتح کر لیا نہاون کا قلعہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ نعمان بن مقرن نے تمہیں بھیجا ہوگا۔ تو حضرت صائب بن اقرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے، جنہیں آپ نے سردار بنا کر بھیجا تھا وہ شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اور کون کون شہید ہوا ہے؟ تو صائب بن اقرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنانا شروع کیا کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے کہا حضور یہ کچھ اور بھی نام ہیں جنہیں تو آپ جانتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں انہیں نہیں جانتا ہوں، اس سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے، اللہ انہیں جانتا ہے، اتنا کافی ہے۔ راہ خدا میں شہید ہونے والے اگر یہ سوچتے کہ ہم شہید ہو جائیں اور ہمارا نام ہی نہ آئے لوگوں کے سامنے، تو بتائیے کتنے لوگ شہادت کا جام پیتے اور کتنا اسلام دنیا میں پھیل جاتا۔ صحابہ اکرام کی تو میں نے سیرت پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ خط لے کر نکلتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچانے کے لیے، اور درمیان میں راستہ بھول جاتے تھے، اور آخر کار جب انہیں راستہ نہیں ملتا تو اپنا جو مشکیزہ ہوتا تھا اسی کو پانی میں بھگاتے، وہ چمڑے کا مشکیزہ جس میں پانی بھرا جاتا ہے اس کو پانی میں بھگاتے اور اس کے بعد اس کو آگ دکھاتے اور اسی چمڑے کو کھا لیں گے، صرف اس لیے کہ یہ پیغام میں دوسرے ملک تک پہنچا دوں، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ پتہ نہیں جنگ کے کیا راز اس میں چھپے ہوں گے۔ یعنی صحابہ اکرام نے فرمایا کہ کر کے بتایا کہ ہم نے جو محنتیں اٹھائی ہیں اسلام کے لیے، تم تک اسلام بہت آسانی سے پہنچ گیا ہے۔ جو قرآن تم آسانی سے اپنے 4 انگلیوں سے اٹھا لیتے ہو، صحابہ کے دوران ان کے دور میں یہی قرآن بکھرا ہوا تھا، کچھ پارے اور کچھ صورتیں کسی ملک میں، کچھ پارے کچھ صورتیں کسی ملک میں، یہ تو بعد میں سب جمع ہوا اور تدوین ہوئی، یہ ایڈیشن کا کام سب لاسٹ میں ہوا۔ ہمیں جو ملا ہے بالکل قرآن اور حدیث بالکل ہاتھ میں رکھی ہوئی ملی ہے، ورنہ تابعین تو سفر کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے تھے۔ کیوں سفر کرتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ کتنے تابعین اسی سفر میں انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، کسی کو نہیں پتا۔ جن کو ہم جانتے ہیں صرف وہی لوگ دین کا کام نہیں کرتے، بلکہ وہ بھی کام کرنے والے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمیں لوگ جان لیں تو یہ ریاکاری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو دکھانے کے لیے کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اور لوگوں کو اگر دکھا رہا ہے تو لوگ کیا دے سکتے ہیں؟ کیا دے سکتے ہیں؟ جنہیں سب دیتا ہے وہ اگر دینے پہ آ جائے تو سوچے کتنا دے گا۔ اور ہمیں تو لینا بھی نہیں ہے، ہمیں تو صرف اسے راضی کرنا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ اگر وہ راضی ہو گیا تو اتنا دے گا کہ ہم بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کا دورہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور ملک شام جب پہنچتے ہیں تو شام کے علماء، شرفاء اور اشراف بارگاہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوتے ہیں، سب ملنے کے لیے آتے ہیں، اور خلیفۃ المسلمین بھی آئے ہوئے ہیں مدینۃ المنورہ سے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور یہ تھوڑا سا اونچی جگہ ہے، ٹیلا ہے، ذرا یہاں آپ کھڑے ہو جائیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مجھے یہاں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا اگر آپ یہاں کھڑے ہو جائیں گے تو لوگ آپ کو دیکھ لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ معاملہ یہاں سے ہے، ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے، اس اونچی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ معاملہ یہاں سے ہے، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ معاملہ یہاں سے۔ رب السماوات والارض اگر تمہارے کار خیر کو جانتا ہے کافی ہے، اب دنیا کے سامنے ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ خبایا اپنے اندر رکھیے، کچھ اسرار رکھیے، کچھ عبادات ایسی ہو جو بندے اور خدا کے درمیان ہی مخفی ہو، اور یہی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو، ایک لوتے بیٹے اسماعیل کو بارگاہ خداوندی میں ذبح کر دو۔ خواب میں یہ حکم آیا، کسی کو نہیں پتا، خواب تو صرف اسی کو پتا ہوتا ہے جس نے دیکھا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو لیا، اپنی وائف کو بھی نہیں بتایا، اور اپنے بیٹے کو لے کر نکل گئے، بیٹے کو بھی نہیں بتائے۔ بعد میں ان کو بتایا کہ ایسا ایسا حکم ہوا ہے، خواب میں نے دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے؟ کہا بالکل۔ اور اس کے بعد دونوں نکل گئے ہیں، نہ گاؤں میں کسی کو پتا ہے، نہ گھر میں کسی کو پتا ہے، اور لے گئے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا، وہاں ذبح کرنے لگی۔ آپ ذرا غور کریے، کیا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا تھا؟ کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے تھے؟ نہیں، شہید نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میں دیکھوں میرا بندہ ابراہیم، جس سے سالوں کے بعد ہم نے بیٹا دیا ہے، بوڑھاپے میں بیٹا دیا ہے، اس بیٹے کو وہ ہماری بارگاہ میں بھیج سکتا ہے یا نہیں بھیج سکتا ہے، کہ قربان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ صرف ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ قربانی کے لیے راضی ہے یا نہیں راضی۔ اگر وہ راضی ہے، قربانی قبول ہے۔ تو پتہ یہ چلا، قربانی کے لیے جب آپ نیت کر لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ گھر والوں کو بتایا، نہ شہر والوں کو بتایا، نہ محلے والوں کو بتایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا دیا؟ اتنا اعلان کیا اس کام کا، اتنا اعلان کیا کہ سال میں ایک مرتبہ لوگوں پر حج فرض کر دیا۔ اور حج میں کرتا کیا ہے انسان؟ وہی کپڑا پہنتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنا تھا۔ بولے وہی کپڑا پہنو جو میرے ابراہیم نے پہنا تھا۔ اس نے تو نہیں دکھایا اب سب کو پہننا پڑے گا، دنیا دیکھے گی۔ اور جیسے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربانی دی تھی، ویسے تمہیں بھی دمبے کی قربانی دیتی ہے، جانوروں کی قربانی دیتی ہے۔ صرف کس لیے؟ اس لیے کہ میرے ابراہیم نے یہ کیا تھا، اب اس کے کام کی شہرت میں کروں گا، اس کے کام کو لوگوں تک میں پہنچاؤں گا۔ اتنی شہرت ہوئی۔ درمیان میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے بیٹے کو لے کر، تو شیطان وہاں درمیان میں کھڑا ہو گیا اور بہکانے لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضروری کر دیا کہ حج میں کنکری مارنا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ شیطان ہے یا نہیں ہے، بس تمہیں کنکری مارنا ہے۔ کیوں مارنا ہے؟ کیونکہ ہمارے بندے ابراہیم نے ماری تھی، اس کی یادگار میں تمہیں مارنا ہے۔ جب اس نے کنکری ماری تھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب نکلا ہے اپنے دل پر پتھر رکھ کر نکلا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، لیکن ہم نے اس کے ہر کام کو اتنی شہرت دی کہ آج دنیا کا ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اپنا گھر بار بیچ دوں لیکن میں اب ایک مرتبہ حج کر آ جائے۔ اور حج میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنے محبوب کی یاد ہے، اپنے پسندیدہ بندے کی یادگار اس میں موجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے طواف ہو رہا ہے، سعی ہو رہی ہے۔ سعی کس نے کی؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعی کی، صفا سے مروہ دوڑ رہی ہیں۔ وہ دوڑنا پسند آیا، اس کو عبادت بنا دی کہ تم دوڑو۔ تو مالک یہ عبادت ہے؟ ہاں، آج سے دوڑنا بھی عبادت ہے۔ تو مالک جو فرما دے وہ عبادت ہے۔ وہ کہے کہ کھڑے ہونا ایک جگہ عبادت ہے، ادھر ادھر نہ دیکھنا عبادت ہے، تو وہ عبادت ہے۔ اور جب وہ کہے کہ دوڑنا عبادت ہے تو دوڑو عبادت ہے۔ تو وہ اس طرح اپنے ان بندوں کے کاموں کو دیکھتا ہے اور اسے شہرت دیتا ہے جو بندے اپنے کاموں کو کسی کو دکھانا نہیں چاہتے۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا چرچا ایسا کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان تاریخ بن جاتی ہے اور لوگوں کے درمیان یادگار بن جاتی ہے. لوگ تڑپتے ہیں ان جیسا کام کرنے کے لیے. سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا انتقال ہوا اور جب آپ کو غسل دیا گیا، نہلایا گیا، تو دیکھا گیا آپ کے کپڑے اتارنے کے بعد کہ کاندھے پر ایک کالا سا نشان تھا. لوگوں نے جب وہ نشان کو دیکھا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ نشان تو کسی حمال کا ہوتا ہے، جو حمالی کرتے ہیں، سامان کو ڈھوتے ہیں، ان کے ہی کاندھے پر ایسا نشان ہوتا ہے. حضرت نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو ان کے کاندھے پہ ایسا نشان کیوں ہے؟ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا تحقیق کے بعد کہ اصل میں حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ روزانہ جب رات ہوتی تو اناج لے کر بوری میں ڈالتے اور اس بوری کو کاندھے پر لٹکاتے اور پورے مدینہ میں گھومتے. جہاں جہاں غریب کا گھر ملتا اس کے گھر کے پاس اناج رکھ کر چلے جاتے تھے. رات کے اندھیرے میں کسی کو نہیں معلوم. اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس دن پتہ چلا کہ مدینہ میں تقریباً 100 گھر بھوکے سوئے ہیں. کسی کو دکھانے کے لیے کام نہیں کیا. سید السادات ہے، امام زین العابدین ہے، لیکن کام کیسا کیا؟ چھپا کر کیا. کبھی اپنے پڑوسی کو اگر دیکھو کہ وہ پریشان حال ہے تو خود مدد مت کرو، بلکہ کسی کے ذریعے اس کی مدد کرواؤ، صرف اس لیے کہ تو اس نیکی کو تمہارے اور اپنے رب کے درمیان رکھنا چاہتے ہو. کبھی کسی مریض کے لیے دوا لے کر جاؤ تو اس کو اس طرح سے چھپاؤ جس طرح لوگ اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہیں، تاکہ یہ جو میں احسان کس پر کرنے جا رہا ہوں اسے صرف میں اور میرا رب جانے. میں اس کا اجر میرے رب سے چاہتا ہوں. جب کسی کی مدد کرو تو اتنے خفیہ انداز میں مدد کرو کہ آپ ایک ہاتھ سے مدد کرو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہی طریقہ بتایا اسلامی، یہی اصل عبادت ہے اور یہی عبادت رب تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اور جب وہ عبادتوں کو پسند فرماتا ہے تو اس عبادت کو اتنا رائز کر دیتا ہے کہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کریں گے. تو یقین مانیے جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے رب سے لینا ہے. کہ جو کام میں چھپا کر کر رہا ہوں اور اسے اللہ جانتا ہے تو بس کافی ہے کہ وہ جانتا ہے جو اجر دینے والا ہے. لوگ تو اجر دینے والے نہیں ہیں، تو اجر دینے والا جان لے، اتنا ہمارے لیے کافی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ میں آپ نے اپنے ذمے لے لیا تھا، اپنے ذمے لے لیا ہے. ایک عام ذمے کیا لیا ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے، نابینا ہے، اس کے گھر جاتے، اس کے گھر کی صفائی کرتے، اس کے لیے کھانا پروستے، کھانا کھلا کر آ جاتے. لیکن جب بھی وہ جاتے وہاں پر تو دیکھتے کہ گھر پہلے سے صاف ہے اور کھانا بھی کسی نے کھلا دیا. عورت تو بیچاری بوڑھی ہے، اس نے تو کسی کو دیکھا نہیں، وہ خبر کر بھی نہیں سکتی کہ کون آیا تھا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر گھات لگا کر بیٹھے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے پہلے نیکی کرنے آ جاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے پہلے نیکی کر. جس طرح ہم لوگوں کے گناہوں پر گھات لگا کے بیٹھتے ہیں. یہ صحابہ کا معاملہ تھا کہ وہ لوگ یہ گھات لگا کر بیٹھتے تھے کہ یہ نیکی کب کرتا ہے، کہ رات میں عبادت کتنی کرتا ہے، یہ معلوم کرتے تھے. مجھ کو ابھی بھی یاد آتا ہے کہ پڑھائی کے زمانے میں جو بچے پڑھنے والے ہوتے تھے تو ان کے درمیان کمپٹیشن کیا ہوتا تھا کہ زیادہ رات تک جا کر کون سبق یاد کرے گا. تو جو اچھے پڑھنے والے ہوتے تھے وہ اور اچھے پڑھنے والوں کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ کب تک جاگتا ہے. اگر یہ 1 بجے تک جاگتا ہے تو میں 2 بجے تک جاگوں گا. یہ مسابقہ ہوتا تھا. آج ہمارے یہاں مسابقہ کس کا ہو رہا ہے کہ ہم تو بس پڑھے ہیں کہ یہ کب کسی گناہ میں ملوث ہو جائے اور اس کی گھات میں لگے رہتے. ہمیں یہ فکر نہیں کہ ہم کتنے سدھر جائیں اور نیک بن جائیں، بس ہمیں یہ فکر ہے کہ یہ ہمارے سامنے جو کھڑا ہے نا یہ نہ سدھرے، اور اگر سدھرنے کی کوشش بھی کرے تو ہم اس کے خوب عیب کھولے تاکہ سدھر ہی نہ سکے. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے. جبکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اوورٹیک کرو، نیک کام کرنے میں ایک دوسرے کو اوورٹیک کرو. اور وہی سکھایا صحابہ نے. آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفۃ المسلمین ہے وہ مجھ سے پہلے آ رہے ہیں
اور بڑھیا کا گھر صاف کر رہے ہیں اور اس کو کھانا کھلا رہے ہیں. کس نے دیکھا؟ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کسی کو دکھانا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو دکھا دیا. اور حضرت عمر نے جب دیکھا تو پورے کائنات کو بتا دیا. آج زمانہ گزر گیا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرے ہوئے زمانے ہو گئے ہیں، لیکن وہ کام کا تذکرہ ہم لوگ آج بیٹھ کر یہاں کر رہے ہیں. نہ ہم عربی ہیں نہ ہم عرب گئے، لیکن بات کر رہے ہیں عرب میں رہنے والے ایک شخص بھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کام تم صرف ہمارے لیے کرو گے اس کام کو ہم قائم اور دائم کر دیں گے. بس تم ہمارے لیے کام کر کے دکھا، اور پھر تم لوگوں کے سامنے مت جاؤ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہماری مدد کریں گے تو ہمارا کام ہوگا، یہ ہمارا کام دیکھیں گے تو ہمیں چندہ دیں گے. اللہ کے لیے کام کرو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. میں نے ایک ٹریولر کا ایک ویڈیو دیکھا، ویلاگ وہ بناتا ہے، عربی ہے. تو وہ اس جگہ پہنچا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. بالکل غیر آباد علاقہ، ویران علاقہ ہے. اور وہاں پر وہ جانے کے بعد ایک دم غیر آباد علاقہ، کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. پہاڑ ہے، اتر پہاڑ، اور جو بچا ہے ریگستان ہے، آزو بازو سمندر وغیرہ. حیرت زدہ عجیب و غریب علاقہ ہے. دور دور کوئی رہتا ہو تو رہتا ہو، باقی کوئی نہیں رہتا. تو جس جگہ ڈالا گیا تھا، پھینکا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نمرودیوں نے، تو اس جگہ جو ہے آبادی ہے، لوگ رہتے ہیں. اور وہاں پر جہاں پھینکا گیا تھا تو وہ گلے گلزار ہو گئی. تو وہاں پر پانی ہے اور پانی میں مچھلیاں ہیں، اور لوگ وہاں جمع ہیں، مچھلیوں کو دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں. اور وہ لوگ وہاں بتا رہے ہیں کہ وہ مچھلیوں کی جو شکل ہے وہ لکڑی کی طرح ہے. دکھایا انہوں نے مچھلی، وہ مچھلی کی شکل جو لکڑیوں کی طرح ہے. لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ یہ وہی لکڑی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر ڈالا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں اسے مچھلی بنا لی. وہاں کے لوگوں کا یہ اعتقاد ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے. بہرحال وہاں پر اتنا بڑا معجزہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اتنی بڑی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اس جگہ کو اللہ نے یادگار بنا دیا. پوری آبادی خالی ہے، کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وہاں پر لوگ ہیں. اسی کے قریب میں ایک مدرسہ ہے، دیکھیں نا مدرسے کو. یہ مدرسہ ایسا ہے جہاں ڈالو چل جاتا ہے، اس لیے کہ اسے لوگ نہیں چلاتے. اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم چلاتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے اس کے چلانے سے وہ چل رہے ہیں، ان کے چلانے سے مدرسہ نہیں چل رہا ہے. جو سوچتے ہیں کہ مسجد میں ہم دیتے ہیں تو مسجد چل رہی ہے، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسجد میں دینے سے ہمارا گھر چل رہا ہے. مسجد میں جتنی روشنی ہوگی نا اتنی ہی روشنی تمہارے گھر میں ہوگی. مسجد جتنی خوشحال ہوگی اتنا ہی تمہارا مستقبل اور تمہارے بچوں کا مستقبل خوشحال ہوگا. تو دیتے وقت ہمیشہ مٹھی بند کر کے دیں، اور کبھی کسی کو نہ بتائے کہ میں کتنی کس کی مدد کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. وہ مدرسے کے اندر گئے اور جو محتمیم تھے ان سے ملاقات کی، وہ سب عربی تھے، عرب کے لوگ تھے. تو بات کرنے کے بعد اس نے کہا، وہ جو ویلاگ بنانے والا تھا اس نے کہا کہ میں کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ کے مدرسے کے اتنے سارے بچے ہیں اور قرآن مجید یاد کرتے ہیں، دن رات پڑھتے ہیں، تو مجھے خوشی ہے کہ میں کچھ مدد کروں. تو ٹھیک ہے آپ مدد کر دیں. تو اس میں جتنا پیسہ دیا تھا تو اس مدرسے کے محتمم جو مینیجر تھے وہ ہنسنے لگے. یہ بالکل اچانک والی بات ہے، کیونکہ کتابی بات نہیں، یہ ہو رہا ہے ایسے پتہ نہیں کتنے مدارس میں ہو رہا ہو. انہوں نے کہا ہنستے ہوئے، اور ڈبہ کھولا اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈبے میں دیکھیے کوئی پیسہ نہیں ہے، اور جتنا پیسہ آپ نے دیا ہے نا اتفاق سے اتنا ہی پیسہ ہمارے بچوں کی خوراک میں لگتا ہے، اور اتنا ہی پیسہ پچھلے مہینے کسی نے آ کر دیا تھا، اسی ڈبے میں رکھا تھا، اور اس مہینے پھر ہمیں ضرورت تھی اور ہم انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا. اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں مصر سے آیا ہوں. کہ دیکھیے مصر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں ہمارے مدرسے کی مدد کے لیے بھیجا ہے. کہاں غیر جی ذرا آبادی، ویران آبادی، اور وہاں پر مصر سے ایک بندہ ویلاگ بنانے کے لیے جاتا ہے اور وہاں مدد کرتا ہے. بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لوگوں سے چھپ کر بھی اگر تم نیک کام کرو گے نا میرے لیے تو یقین مانو تم اتنہا نہیں ہو، رب العالمین تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے. بس شرط یہ ہے کمانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ میرے لیے، میرے دین کی خدمت کرو
پھر میرا دین ہے اور مدد بھی میری ہی ہوگی. لوگوں کے محتاج مت بنو اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے. تو ریاکاری اور دکھاوا یہ ایسی بیماری ہے جو ہمارے اچھے اچھے کاموں کو کچا چبا جاتا ہے. نہ دنیا میں کچھ ملتا ہے نہ آخرت میں کچھ ملتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی کام کرے لِوَجْهِ اللہ کرے، اس لیے کہ اگر کسی کو ہم کام کر رہے ہیں کسی کے پاس اس نے کچھ اجر نہیں بھی دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے. اور آپ ذرا سوچئے بندے کے مقابل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا تو کتنا اجر ہوگا. ایک چھوٹا بچہ اگر پتھر اس کو دے دیا جائے اور وہ آسمان کی طرف پھینکے کتنی دور جا سکتا ہے. اور اگر ایک 24 سال کا نوجوان پتھر کو اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکے تو کتنی دور جا سکتا ہے. دونوں کی طاقت میں فرق ہے نا. یہاں بندے ہی بندے ہیں، 2 بندے ہیں اور دونوں کی طاقت میں اتنا فرق ہے. بندے اور خدا کی طاقت میں کتنا فرق ہوگا. ایک بندہ جو مدد کرے کیا مدد کر سکتا ہے، اور اللہ مدد فرمائے تو کیسی مدد فرما دیتا ہے.